السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کامل آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کے سامنے آج میں مسجد کے آداب ذکر کرنے لگا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد زینت اختیار کرو مسجد کے لیے، یعنی جب مسجد میں داخل ہو تو صاف ستھرے بن کر داخل ہو، لباس بھی صاف ستھرا ہو اور اندر کا بھی لباس، یعنی ہمارا دل بھی صاف ستھرا ہو چکا ہو۔ مسجد کے آداب یہ ہیں، کیونکہ ہمارا آج کل، بلکہ اللہ کرے ہم ہمیشہ مسجد میں 5 وقت داخل ہوں، تو یہ ہماری روٹین چل رہی ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ مسجدوں میں آنا چاہیے اور زندگی بھر آنا چاہیے۔ مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں آئیں گے تو ہمیں سب کچھ ملے گا۔ بہرحال مسجد میں داخل ہونے میں کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے تو شاہی دربار میں کچھ آداب ہوتے ہیں، تو وہ آداب انشاءاللہ آج ہم سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ مسجد میں ہم آ رہے ہیں ماشاءاللہ تو ادب کے ساتھ آئیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہم گھر سے وضو کر کے چلیں۔ اگر کسی مجبوری سے گھر سے وضو نہ ہو سکے تو پھر ہم مسجد میں آ کر سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوں، دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، سیدھا پیر سے داخل ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد ہم 2 رکعت نماز کے لیے وضو کریں۔ اگر وضو نہ ہو، نماز کا وقت نہ ہو، تو تحیۃ المسجد ہم وضو کرنے کے بعد پڑھ لیں۔ وضو خشوع خضوع سے کریں، اچھی طرح کریں، زیادہ پانی استعمال نہ کریں، اسراف سے بچیں۔ بہت سے لوگ پانی میں کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور ہاتھ دھو رہے ہیں، آرام سے کلی ہو رہی ہے، مسواک ہو رہی ہے، پانی بہہ رہا ہے، تو اسراف سے بچیں۔ اسراف کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اب وضو کرنے کے بعد ہم وضو کے پانی کو صفوں پر نہ چھڑکیں، بلکہ وضو کو وہیں سے سوت کر پھر ہم اپنے ٹاول وغیرہ سے، رومال سے وضو کا پانی صاف کر لیں۔ یہ ہے۔ پھر ہم تحیۃ المسجد کی 2 رکعت نماز پڑھیں اگر نماز کا ٹائم نہ ہو رہا ہو۔ بہرحال اگر نہ پڑھ سکیں تو اپنی ہی سنتوں کے اندر اس نفل نماز کی بھی نیت کر لیں۔ اس کے بعد ایک نیت اور کریں، ہم جب ہم مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تو اللہ رب العزت کے گھر میں اعتکاف کی نیت کر لیں۔ نفلی اعتکاف آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ ایک لمحے کا اعتکاف کرنا بہت بڑا اجر و ثواب رکھتا ہے۔ تو رمضان میں ہم جب بھی داخل ہوں، اگر دعا یاد نہ ہو تو اللہ سے نیت کر لیں، اللہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں شارٹلی۔ ہم انشاءاللہ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہوں۔ پھر اس کے بعد جو اہم کام ہے، ہم مسجد میں خاموش رہیں، قبلے کی طرف ہو کے بیٹھیں۔ بہت سے لوگ دیوار سے ٹیک لگا کر ادھر دیکھ رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے دربار میں اللہ سامنے ہے اور ہم ادھر ادھر جو ہے اپنے دوستوں کو، احباب کو باتیں کر رہے ہیں۔ بلند آواز سے بات نہ کریں مسجد میں۔ مسجد میں آداب کے ساتھ ہلکی آواز سے مجبوراً بات کریں اگر کوئی ضروری بات ہو۔ ہنسی گلے اور جو ہے چخو کی باتیں، ایک دوسرے کو چھیڑنے کی باتیں، یا اس طرح کی کوئی گفتگو مسجد میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم مسجد کا ادب کریں گے تو اللہ رب العزت با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب، تو ہمارا ادب فرمائیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ہم مسجد کے ادب نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت ہمارے سارے اعمال برباد کر دیں گے، سب عمل ختم بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیزوں، مسجد کا ادب کرنا چاہیے ہمیں۔ اور مسجد میں پھر جو ہے نماز کے انتظار میں بیٹھنا۔ امام اگر 1 منٹ 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو اس پر ہم چیمے گوئیاں نہ کریں، باتیں نہ کریں، اور ذکر کرتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر لیں۔ جتنا ہم نماز کے انتظار میں بیٹھیں گے ہمیں نماز کا ثواب ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا بھی نماز میں ہی داخل ہے، اسے نماز پڑھ رہا ہے۔ اس لیے ہم نماز کے اندر مسجد میں ذکر اذکار کریں، تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، درود شریف، استغفار، کلمہ طیبہ، یہ تمام ذکر ہم جو ہے نماز کے سے پہلے یا نماز کے انتظار میں کریں۔ پھر اس کے بعد نوافل، فرض نماز پڑھنے کے بعد جب ہم فرض نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں تو صفوں کے اندر یعنی اچھی طرح سے کھڑے ہوں، وقار سے کھڑے ہوں، ادب سے کھڑے ہوں، خشوع خضوع اندر داخل کریں اپنے۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم نیت باندھیں تو صفوں کو درست کر لیں، مل کر کھڑے ہوں،
فاصلوں سے کھڑے نہ ہو. آج کل فاصلوں سے لوگ کھڑے ہوتے ہیں, بیچ میں خلا ہوتا ہے, گاؤں دیہاتوں میں بہت دیکھا گیا ہے. ائمہ ٹوکتے نہیں بیچارے, اور وہ لوگ جو ہیں سیدھے کھڑے نہیں ہوتے. کوئی وہاں کھڑا ہے, کوئی بیچ میں آدھے آدمی کا فرق ہے, ایک آدمی کا فاصلہ ہوتا ہے, اور وہ بیچ جو ہے لاک ڈاؤن سمجھ رہے ہیں اور جو ہے کورونا سے ڈر رہے ہیں, کیا ہو رہا پتہ نہیں. وہ عادت اب تک ہماری ختم نہیں ہوئی کہ ہم اب بھی مسجدوں میں اس طرح سے کھڑے ہوتے ہیں. پھر جب ہم فرض نماز کو مکمل کر لیں, فرض نماز کے بعد بھاگے نہیں مسجد سے, کچھ دعا کر لیں, کچھ اللہ سے مانگ لیں, اور ذکر کر لیں, تسبیحات پڑھ لیں, معمولات پورے کر لیں. اور پھر اس کے بعد اگر کسی نماز کے بعد سنتیں نوافل پڑھی جاتی ہیں تو سنتیں پڑھیں. سنتوں کے بعد نفلیں بھی پڑھیں. ہر روزانہ ہم 2 رکعت نماز ہر اس نماز کے بعد جس کے بعد سنتیں ہیں, ان کے بعد ہمیں نفل نماز بھی اپنی عمل میں لانی چاہیے, نفل نمازوں کا پابند بننا چاہیے. تو 2 رکعت نماز ہم نفل بھی پڑھیں. کیوں کہ بھائی ہمیں کیا معلوم کہ ہماری جو ہم نے نماز فرض پڑھی ہے یہ ہماری پوری مکمل یعنی مقبولیت کے درجے کو پہنچی بھی ہے نہیں, کوئی خامی کوئی کمی نہیں ہے رہی اس کے اندر, بے شک رہی ہے. تو اسی کی تلافی میں ہم 2 رکعت نماز ایکسٹرا اللہ کے یہاں دربار میں لکھوا دیں کہ اللہ 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں, کل قیامت کے دن اگر میری ان فرض نمازوں میں کوئی کمی بیشی رہی تو میری نفلوں سے ان کو پورا کر دیا جائے, اللہ کا احسان ہوگا. تو اس ادب سے, اس وقار سے ہم مسجد میں داخل ہوں. پھر جب مسجد سے باہر نکلیں تو مسجد میں داخل جس طرح ہوئے تھے اب اس سے اپوزٹ ہمیں باہر نکلنا ہے. یعنی سیدھے پیر سے داخل ہوئے تھے, اب ہم الٹا پیر سے باہر نکلیں گے اور مسجد کے باہر نکلنے کی دعا پڑھیں گے. اللہم انی اسألک من فضلک صلی اللہ علی النبی الامی, درود شریف پڑھیں گے. اور پھر جس طرح نماز کے اندر ہم نے اللہ کی حمد و ثنا, تعریف اور تسبیحات, قرآن کریم تلاوت موقع موقع پر پڑھی ہے, اسی طرح سے اب ہم اپنی زندگی بھی اسی طرح گزاریں گے. ہم ہر موقع پر اسی کی بات بولیں گے, فالتو زبان نہیں بولیں گے. گھروں میں ادب, محبت, اخلاص سے بات کریں گے. والدین کے ساتھ والدہ کا درجہ, بیوی بچوں کے ساتھ بیوی بچوں کا درجہ ملحوظ رکھیں گے, اور فضول باتوں میں نہ لگیں, فضول گفتگو میں نہیں لگیں گے انشاءاللہ. اس طرح سے اگر ہم اپنے رمضان کو مسجد کے آداب کی رعایت کے ساتھ گزاریں گے انشاءاللہ تو ہماری زندگی میں, ہمارے اعمال میں برکت ہوگی, اللہ ہم سے راضی ہوگا. اللہ ہمیں اور آپ کو تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.